السلام علیکم، میں ہوں فراز رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فرسٹ کاپی شو۔ پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ پاکستان میں الیکشن آج بھی ہو رہے ہیں۔ خیر، نتائج تو آ چکے ہیں اور نتائج بڑے حیران کن بھی ہیں۔ پاکستان میں 2018 کی طرح اس بار بھی مذہبی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگوں نے مذہبی جماعت کو پسند بھی بہت کیا، لیکن مذہبی جماعت کے پاس کوئی خاص کامیابی نہیں آئی، بہت ہی کم سیٹس نہ ہونے کے برابر۔ ایسا کیوں؟ پاکستان مذہب کے نام پہ بننے والا ملک، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے مذہبی جماعتیں سب سے پہلے روٹوں پر ہوتی ہیں، مذہبی جماعتیں آگے آ کے فرنٹ پہ ہر کیس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب بات الیکشن کی آتی ہے، انتخاب کی آتی ہے، حکومت کی آتی ہے، ایوان اعلیٰ کی آتی ہے، تب ان مذہبی جماعتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے بہت ہی پیارے دوست اشر بھائی۔ تو اشر بھائی سے آج اس پہ بات چیت کریں گے، دیکھیں گے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور آپ کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھیں گے۔ کیسے ہیں اشر بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ فرسٹ کاپی کی سیکنڈ کاپی آنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا۔ اگر آپ نے میرا پہلی کاپی کا چیک کلیئر کروا دیا ہوتا تو میرا خیال اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ بالکل، میں بات کروں گا رضا پروڈکشن والوں سے کہ وہ آپ کا چیک جلدی کلیئر کریں۔ کیش دے دیں تو وہ بھی صحیح ہے، مطلب ایسا چلیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اشر بھائی ووٹ ڈالا؟ جی ووٹ ڈالا۔ کتنے ووٹ ڈالے؟ میں نے تو ایک ہی ڈالا، مگر وہ میرے نام پہ کتنے ڈالے وہ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، سیٹسفائی ہیں اشر بھائی کہ آپ کے ووٹ کا صحیح استعمال آگے ہوا ہے؟ میں بالکل بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوں، اچھا، ایسا کیوں؟ کیونکہ جس کو ووٹ پڑا وہ اس کے نام پہ نکلا ہی نہیں، ووٹ تو کہیں اور چلا گیا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ دوسرے دن بھی ووٹنگ ہو رہی تھی، تیسرے دن بھی ووٹنگ ہو رہی تھی، ابھی تک ووٹ چھپ بھی کچھ جگہوں رہے پہ تھے، تو ابھی تک بھی ہو رہی ہے۔ ابھی تک بھی ہو رہی ہے۔ اشر بھائی، جو ہم نے ابتدائیے میں بتایا، مذہبی جماعتیں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مذہبی جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان میں؟ ایگزسٹ تو کرتی ہیں، مگر ان کی پولیٹیکل پاور جو پہلے ہی بہت کم تھی وہ اور کم ہوتی جا رہی ہے۔ لائک اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑا شاکنگ ہے کہ جماعت اسلامی کی تقریباً 13 لاکھ ووٹس ہیں، جو کہ جماعت فائنل، اسلامی کی؟ ہاں جماعت اسلامی کی 13 لاکھ ووٹس ہیں، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جماعت اسلامی جو ہمیشہ سے ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس ہے، یہ اس کے 13 لاکھ ووٹ ہیں۔ تمام پولیٹیکل جو اسلامک پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ملا کر جو ووٹس ہیں وہ مسلم لیگ نون کے آدھے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو شروع میں ووٹس تھے جو کہ کم ہونے سے پہلے والے ووٹس تھے وہ 3 گنا زیادہ ہیں، ساری مذہبی پارٹیز کمبائنڈ سے 3 ٹائمز وہ زیادہ ہیں ایک پارٹی کے۔ اور اگر یہ دونوں پارٹیاں ملا لیں تو 5 گنا زیادہ صرف 2 پارٹیوں نے ووٹ لیے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو الارمنگ بات ہے کہ ساری مذہبی جماعتوں کے جو کمبائنڈ ووٹس ہیں اس سے زیادہ پیپلز پارٹی کے ووٹس ہیں۔ آلدو کہ پیپلز پارٹی کے ووٹس کنٹروورشل ہیں کافی زیادہ سندھ میں، تو وہ کوئی بہت ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، مگر بہرحال بہت زیادہ ووٹس ہیں سیکولر پارٹیز کے۔ جماعت اسلامی کراچی کی ہر دیوار پر وزیر اعلیٰ نعیم الرحمان وزیر اعلیٰ، حافظ نعیم وزیر اعلیٰ لکھا ہوا ہے ہر دیوار پر۔ تو اس کراچی کو پورے ملک کو ملا کر 13 لاکھ ووٹ ملے ہیں جماعت اسلامی کو۔ تو وہ وزیر اعلیٰ لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ آپ لکھتے فراز رضا وزیر اعلیٰ، وہ تو اس پہ صرف پینٹ کروانے کا خرچہ ہوتا ہے فراز بھائی، لکھیں اس پہ کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہوتی۔ لکھنا چاہیے، ایک دن لکھیں گے۔ لیکن دیکھیں، سوال یہ ہے کہ ہر سوزوکی پہ جماعت اسلامی کا منشور دستور بتایا جا رہا تھا، جگہ جگہ پہ کیمپ لگے ہوئے تھے، لیکن یہ بڑا ہی افسوس کی بات بھی ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے اور حیران کن بات بھی ہے کہ ایک ایسی جماعت جو کراچی کو، سندھ کو تبدیل کرنے کی بات کرتی ہے، اس کو پورے پاکستان سے 13 لاکھ ووٹس ملے۔ دیکھیں اس میں نا ایک لارجر ایشو ہے، یہ صرف جماعت اسلامی کا ایشو نہیں ہے۔ ڈیموکریسی میں جو الیکشن ہوتا ہے نا، یہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ پاپولیرٹی کا کانٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا کردار میٹر نہیں کرتا، اس میں آپ کی کوالیفیکیشن میٹر نہیں کرتی، اس میں آپ کی کارکردگی میٹر نہیں کرتی، یہ ہے صرف پاپولیرٹی کا کانٹیسٹ، ٹھیک ہے، کہ کسی ایک گیون ڈے پہ کون سب سے زیادہ پاپولر ہے۔ اس لیے زیادہ تر پارٹیز جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا وہ اپنا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے نا اسے بڑا کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جتنے زیادہ لوگوں میں ہم پاپولر ہوں گے، جتنے زیادہ ہم پاپولر ہوں گے اتنے ہمیں ووٹ پڑیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پوری دنیا میں، اگر آپ پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو سینٹر کی پارٹیز کو زیادہ کامیابی ملی ہے الیکشنز میں، سینٹر رائٹ یا سینٹر لیفٹ، یعنی وہ پارٹیز جب آپ سینٹر پہ ہوتے ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپیل کر سکتے ہو، جب آپ فار لیفٹ یا فار رائٹ پہ جاتے ہو تو آپ کی اپیل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی فار رائٹ کی پارٹی کہیں جیتے یا فار لیفٹ جیتے تو وہ ایک بہت بڑی نیوز ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہی ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ جو سینٹر کی پارٹیز ہوں گی وہ الیکشن جیتیں گی۔ اب جو ریلیجس پارٹیز ہیں نا، پاکستان کے کانٹیکس میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کی ساری جو اسلامی جماعتیں ہیں، یا تقریباً ساری کہہ لیں تھوڑا احتیاط کے ساتھ، کہ وہ ہے سیکٹیرین جماعتیں،
وہ کسی نہ کسی مذہبی فرقے کی نمائندگی کرتی ہیں. مثال کے طور پہ JUI جو ہے وہ دیوبند کی نمائندگی کرتی ہے, JUIP بریلویوں کی کرتی ہے. جماعت اسلامی ایز سچ کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کرتی, مگر مولانا مودودی کے بھی بہت سیٹ قسم کے نظریات تھے. وہ ایسے نظریات تھے جس سے بعض فرقے ایگری نہیں کرتے, تو ایک کائنڈ آف ایک ان کا بھی ایک سیکٹیرین بیس بن جاتا ہے کہ وہ اہل حدیث اور دیوبند کو زیادہ اپیل کرتے ہیں اور وہ بریلویوں کو اور شیعوں کو اپیل نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ اپیل ہوتی ہے آپ کے اپنے سیکٹ میں, مگر آپ کی بالکل کوئی اپیل نہیں ہوتی ہے اپنے سیکٹ سے باہر, تو آپ بالکل ہی ایکسکلوڈ ہو جاتے ہو. تو جہاں ہم اسفیئر آف انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں وہاں اسفیئرز آف ایکسکلوژن بن جاتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی لوگ جو دیوبندی نہیں ہیں وہ JUI کو کیوں ووٹ دیں گے, جو کہ بالکل ایک فلیگ بیرر دیوبندی جماعت ہے. جو لوگ بریلوی نہیں ہیں وہ JUP کو کیوں ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, TLP نے پھر بھی کچھ نہ کچھ ووٹ ادھر ادھر سے لیا ہے, مگر وہ بھی ایک برانڈ تو اس کی بریلوی ہے, تو اس کو کوئی شیعہ کیوں ووٹ دے گا, اس کو کوئی دیوبندی کیوں ووٹ دے گا. تو یہ ساری کیونکہ جماعتیں سیکٹیرین ہیں, تو جو ڈیموکریسی میں جیتنے کا بنیادی پرنسپل ہے نا یہ اس پر ہی پوری نہیں اتر پاتی. بنیادی پرنسپل پر, بنیادی پرنسپل کہ آپ کو ہر سیکٹر کو, ہر سیکٹ کو, ہر کمیونٹی کو اپیل کرنا ہے. آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے بہت اچھی ہے اور شاید ہمارے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, لیکن بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مذہبی جماعت اس کو انسپائر کیوں نہیں کر پاتی؟ مطلب دیکھیں, مجھے انسپائر کر دیا سیاسی جماعتوں نے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, مذہبی سے زیادہ ووٹ سیاسی جماعتیں لے کے جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. بنانے والے کون ہیں ملک کو؟ مذہبی لوگ. بالکل ایسے. سیاسی لوگ بھی تھے, مذہبی لوگ بھی تھے نا. تو ہم لوگ, ہمارا یہ جو مذہبی جماعتوں کا طبقہ ہے یہ کیوں لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پاتا؟ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ دستور نہیں ہے, منشور نہیں ہے, قیادت نہیں ہے, فقدان کس چیز کا ہے؟ مجھے 2 بیسک مسئلے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بھی ڈیموکریسیز میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں نا, تو لوگ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ ڈالنے سے پہلے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ان کا جیتنے کا چانس کتنا ہے. اگر آپ کسی شخص کو بہت پسند کرتے ہو مگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کا جیتنے کا چانس کوئی نہیں ہے, تو آپ اسے ووٹ نہیں ڈالو گے. لائک مجھے یاد ہے کہ 90s میں جب خان صاحب کی پالیٹکس شروع ہوئی تھی, لیٹ 90s ارلی 2000s میں, تو کراچی میں ان کی کوئی سیٹ نہیں نکلتی تھی. کراچی میں وہ ساری کانسٹیٹوئنسیز سے کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے, مگر ہماری ایج کے جو اس وقت بچے ہوتے تھے ان میں وہ بہت پاپولر تھے. تو وہ جب ہمارے یہاں کوئی, ہمارے کزنس وغیرہ میں کوئی اپنے والدین کو بولتا تھا کہ بھائی آپ جا کے خان صاحب کو ووٹ ڈالیے گا, کیونکہ اس کا اپنا ووٹ نہیں بنا ہوا, کیونکہ ہم صاحب 16 سال 14 سال کے 12 سال کے تھے. تو والدین یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں بھی پسند ہے عمران خان, مگر ہم عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے ووٹ ضائع ہوگا کیونکہ وہ جیتنے والا نہیں ہے. آج جب لوگوں کو لگتا ہے کہ PTI جیت سکتی ہے, تو لوگوں نے PTI کے الیکشن میں نہ ہونے کے باوجود بھی اسے ووٹ ڈال دیا, جو کہ ایک بہت امیزنگ سی ویئرڈ سی چیز ہے. تو کیونکہ جو میں نے پہلے اسفیئر آف انفلوئنس کی بات کی, کیونکہ ہر فرقے کو یہ پتہ ہے کہ میری جو سیکٹ کی پارٹی ہے وہ صرف میری سیکٹ کی پارٹی ہے, تو میں اس کو جو ووٹ ڈالوں گا تو میرے علاوہ تو کوئی ڈالے گا نہیں, میری سیکٹ سے باہر تو کوئی ڈالے گا نہیں. یہ مسئلہ تو دیکھیں ہماری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے نا. مطلب یہ قومیت کے نام پہ تقسیم ہے. اگر مذہبی جماعتیں فرقے کے نام پر تقسیم ہیں تو سیاسی جماعتیں مختلف منشور کے ساتھ تقسیم ہوئی ہوئی ہیں. کوئی زبان کی بنیاد پہ سیاست کر رہا ہے, کوئی قومیت کی بنیاد پہ کر رہا ہے, کوئی لسانیت کی بنیاد پہ کر رہا ہے, صحیح ہے, کوئی شہری علاقوں کے اوپر کر رہا ہے, کوئی صوبوں کے اوپر سیاست کر رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو مظلوم بتا کے کر رہا ہے. مطلب مختلف ان کے پیرا ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے, اور ان کو ووٹ پڑتا ہے. کیا زبان کے نام پر اس ملک میں ووٹ نہیں پڑتا؟ دیکھیے پوائنٹ وہی ہے نا کہ جہاں زبان کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے نا, وہاں ایک کمیونٹی کی اوور ویلمنگ میجورٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بعض پشتون جماعتیں جیتتی رہی ہیں KPK میں, مگر وہ KPK سے باہر کچھ نہیں جیتتی تھیں. اسی طریقے سے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ PMLN نے ایک زمانے میں لگایا, 2/3 میجورٹی لی, مگر وہی PMLN سندھ میں نہیں جیتی. وہ PMLN پشتونخوا میں بھی جو ایک خاص ان کی بیلٹ تھی اس کے علاوہ وہ نہیں جیتی. پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ سیکٹ جو ہے نا وہ انٹرمکسڈ ہوتے ہیں. تو کسی فرقے کی میجورٹی نہیں ہے, کسی فرقے کی کسی ایک اسپاٹ پہ میجورٹی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے اسی طریقے سے MWM نے ایک سیٹ نکالی ہے. اب یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ شیعوں کی ایک خاص میجورٹی موجود ہے, تو وہاں ووٹ دینے والے شیعوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ووٹ ایک وکٹری میں کنورٹ ہو سکتا ہے. جھنگ کے اندر بہت زیادہ ریلیجس ڈیوائڈ ہے, 2-3 سیٹس نکلتی ہیں, ساری ریلیجس بنیادوں پہ نکلتی ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یار میرے خاص گیون ایریا میں, کیونکہ لڑائی اتنے سالوں سے چل رہی ہے تو لوگ علاقے چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو اگر شیعہ علاقہ ہے تو شیعہ ہی رہتے ہیں, اگر دیوبندی علاقہ ہے تو دیوبندی ہی رہتے ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ ہم اپنے اس علاقے میں جیت سکتے ہیں. اب آپ کراچی آ جائیں تو کراچی کے اندر
کوئی ایسا کوئی خاص سیکٹیرین ایریا نہیں ہے, اتنا بڑا ایریا نہیں ہے جو ایک MNA کانسٹیٹوینسی آپ کو جتوا سکے. تو ووٹ دینے والے کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ جو میری جماعت ہے نا, کیونکہ اسے ووٹ تو صرف میرے سیکٹ کے لوگ دیں گے, اور ہماری کانسٹیٹوینسی میں ہر جگہ ایسے ہی ہے کہ بھائی 50% تو کم سے کم دوسرے سیکٹ کے لوگ ہوں گے ہی ہوں گے. اگر آپ بریلوی بھی ہیں جو کہ زیادہ جن کی تعداد ہے, یا دیوبندی ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے, اسٹل ان کی بھی کسی بھی ایک گیون کانسٹیٹوینسی میں دوسرے فرقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو جب یہ لگتا ہے کہ یار جس کو میں ووٹ دوں گا میرا ووٹ ضائع ہو جائے گا, تو بھلے آپ کو وہ پسند بھی ہوتا ہے تو آپ کسی اور طرف چلے جاتے ہو. یہ صرف ایک مسئلہ ہے, یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. ساتھ میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک حد تک جو ہماری بڑی جماعتیں ہیں وہ اندر ہی اندر کسی حد تک سیکولرائز بھی ہو چکی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ JUI جو ہے, لاسٹ ٹائم کب JUI نے کسی اسلامی مسئلے کے اوپر فائٹ کی ہے, انلیس کہ وہ فائٹ ان کے پولیٹیکل ایجنڈا سے سنک ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ خان صاحب کے خلاف ہیں کسی ایک پوائنٹ پہ, اور اس وقت خان صاحب کی پارٹی سے کچھ ہو گیا تو وہ احتجاج شروع کر دیں گے. مگر اگر وہ خان صاحب کے ایلائی بن جائیں اور پھر خان صاحب کی پارٹی وہی کا سیم کام کرے, تو وہ بولیں گے نہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, نون والے زیادہ خراب ہیں. اسی طریقے سے آپ جمعیت علماء اسلام کے علاوہ آپ جماعت اسلامی کو بھی دیکھ لیں. جماعت اسلامی کا پہلے ایک بہت بڑا کام یہی تھا کہ وہ ایک چیک رکھنا کہ سسٹم میں کہاں پر اسلام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں جماعت اسلامی کی جو کیمپین ہے, حافظ نعیم صاحب کی کیمپین دیکھیں, 2 بڑی کیمپینز انہوں نے رن کی ہے. ایک انہوں نے سٹی میئر کی کیمپین رن کی, اور اب اس الیکشن میں انہوں نے کیمپین رن کی. دونوں کیمپینز کو دیکھیں, ان کیمپینز کو اٹھائیں اور آپ PTI کی کیمپین فار انسٹنس دیکھ لیں, آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا. وہ اتنی ہی سیکولر کیمپین تھی. اس کیمپین میں اسلامی قوانین کے نفاذ, اس کیمپین میں سود کے خاتمے کی کوئی ایسی تھیم نہیں تھی جو قاضی حسین احمد کے دور میں ہوتی تھی. یہ واضح تھیمز ہوتی تھیں, تو لوگ اس سے سنک کرتے تھے. اب اگر آپ نے اپنا میسج سیکولرائز کر لیا ہے, ساتھ میں ایک اور پارٹی ہے اس کا میسج بھی سیکولر ہے, تو لوگ کہیں گے کہ یار وہی والی بات ہے کہ یار جیتنے کا چانس تو PTI کا زیادہ ہے. اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہی یہی ہے کہ جماعت اسلامی نے جو اپنا بلک ووٹ جو لوز کیا ہے وہ PTI کو لوز کیا ہے, کیونکہ کسی حد تک PTI تھوڑی بہت اسلام کا وہ فلیور ڈالتی ہے, تو وہ جماعت اسلامی کے لوگ اس طرف کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اشرف بھائی, یہ بتائیے, دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سمجھ میں بھی آ رہی ہے, لیکن حلقہ بندیاں فرقے کے حساب سے نہیں ہوتی. حلقہ بندیاں تو لوگوں کی تعداد کے حساب سے ہوتی ہیں کہ کس حلقے میں کس جگہ پر کتنے لوگ رہتے ہیں. ہماری مذہبی جماعتیں یہ نہیں جانتی ہیں کہ حلقہ بندیاں فرقے کی بنیاد پر نہیں ہیں. تو ہماری مذہبی جماعتیں اگر سیاست کرنا چاہتی ہیں, اگر وہ چاہتی ہیں کہ نیوانوں میں جائیں, وہ چاہتی ہیں کہ قانون ساز اسمبلی کا وہ حصہ بنے جا کر, اور پاکستان کے آئین کی, پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر حفاظت کریں, تو وہ کیا حکمت عملی ترتیب دیتی ہیں اس کے لیے؟ مطلب یہ تو کامن سی بات ہے نا. آپ کو اگر فرقے کی بات پر ووٹ نہیں پڑ رہا تو آپ نے عوامی مسائل کو ایڈریس ہی نہیں کیا. مطلب جو گراؤنڈ پالیٹکس ہے وہ آپ نہیں کر رہے. دیکھیں اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے جو ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں, جب MMA بنی مشرف کے دور میں, تو MMA جب بنی اس میں سارے سیکٹس تھے, تو انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی. ریلیجیس پارٹیز کا جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ اسی الیکشن کی ہے جب MMA فرسٹ ٹائم بنی. بہت بڑی کامیابی ہوئی, اور ایک صوبے میں انہیں پوری گورنمنٹ ملی, جو کہ ایک آپ کا اچھا لانچنگ پیڈ ہوتا ہے کہ آپ پھر پورے پاکستان میں حکومت بنا سکتے ہیں. یہاں دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض جو ریلیجیس آرگنائزیشنس ہیں وہ بن گئی ہیں ڈائنیسٹیز, کہ باپ ہے, باپ کے بعد بیٹا آئے گا, اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا. کوالیفیکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی کارکردگی میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتی ہے اس کا خاندان. جمعیت علماء اسلام اس کی مثال ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صرف اس لیے اس کے ہیڈ ہیں کہ وہ مفتی محمود صاحب کے بیٹے ہیں. MMA کے اندر اس طرح کی جماعتوں نے اپنی مفاد پرستی کری تو آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو آ گیا کہ لوگ ان پہ کانفیڈنس اس لیے نہیں رکھتے کہ یار یہ جیت سکتے نہیں ہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ جب ڈائنیسٹیز ہوتی ہیں تو لوگوں کا ویسے بھی کانفیڈنس لیول ہر جنریشن کے ساتھ نیچے جاتا ہے, جو کہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا ہے. نون لیگ نے ایک زمانے میں پاکستان میں الیکشن سویپ کیا تھا, اور وہ واقعتاً پنجاب میں سب سے پاپولر لیڈر میاں نواز شریف تھے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن بھی بدل رہا ہے کہ یار میاں نواز شریف, پھر ان کے بعد ان کا بھائی, پھر ان کی بیٹی, پھر ان کے بھائی کا بیٹا, تو اس سے باہر کب جائے گا, باہر سے ٹیلنٹ کب آئے گا. تو 2 مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے آج کل لوگوں کے اندر یہ ہے کہ یار یہ ہم نیپوٹزم کو پسند نہیں کرتے. پوری دنیا میں ایک ویو ہے نیپوٹزم کے خلاف. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہی خاندان میں چلتے ہو تو ٹیلنٹ باہر سے نیا نہیں آتا, کیونکہ ایک ہی خاندان نے رن کرنا ہے. اب جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم جتنا بھی کچھ کر لیں گے ہم کبھی اوپر نہیں جا سکتے, ہم کبھی ٹاپ پہ نہیں آ سکتے. تو اس لیے وہ لوگ ایسی پارٹیز کو چھوڑ کے دوسری پارٹیز میں چلے جاتے ہیں. تو اس میں صرف ایک ہی اناملی ہے, وہ ہے جماعت اسلامی, کہ جماعت اسلامی کے اندر کبھی یہ چیز نہیں رہی, ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں آئی, مگر دوسرے فیکٹرز نے جماعت اسلامی کو ہرٹ کیا. مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی دیکھیں, اسی لیے جماعت اسلامی ابھی بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میئر الیکشن ہوئے تو جماعت اسلامی نے ایک ماحول جما دیا تھا, کیونکہ
لوگ چینج ہو رہے تھے تو چینج ہوتے ہوتے ایک ایسا بندہ آ گیا کہ جو ان کا اچھا کیمپینر ہے. پھر اس ماحول کو پگھلا بھی خود ہی دیا. ایسا ہی ہے اگین وہ آپسی مسئلہ یہی ہے کہ آپسی مفاد پرستی جس طرح سے ہماری مین اسٹریم جماعتوں میں ہے وہ ریلیجیس جماعتوں میں بھی ہے. اس کو ہٹانا تو ضروری ہے نا. جب لوگ دیکھیں گے کہ یار ہم نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی ذاتی پالیٹکس کر رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کشمیر کمیٹی مل جائے, میں حزب اختلاف کا جو ہے وہ لیڈر بن جاؤں. بلکہ ابھی اس ریسنٹ الیکشن کے اندر جگنو محسن نے جو ان کا انٹرویو کیا ہے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے سامنے وہ واقعہ دہرایا کہ جب انہوں نے امریکنس کو یہ پیغام بھجوانے کی کوشش کی نجم سیٹھی کے تھرو کہ آپ ہمیں بھی موقع دیں, امریکنس کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی. اور یہ جگنو محسن نے, اب یہ تو آج تک تو الزام لگتا تھا نا, اس بار جگنو محسن نے ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے چہرے کے سامنے یہ بات کی. وہ چاہتے تو اس وقت کہتے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, وہ خاموش رہے. اس کا مطلب ہے کہ واقعتاً انہوں نے نجم سیٹھی کو یہ کہا کہ آپ امریکنس کو بولیں کہ ہمیں بھی موقع دیں. تو اگر ایک اسلامی پارٹی امریکن سے مینڈیٹ مانگ رہی ہے تو پھر وہ اندر سے سیکولرائز تو ہو ہی چکی ہے, تو پھر اس میں اور عام جماعت میں کیا فرق رہ گیا؟ بالکل. تو مذہب کو بھی بطور مینیفیسٹو یوز کیا جاتا ہے نا, کہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگا جاتا ہے اس پاکستان کے اندر, اور ووٹ کچھ حد تک پڑتا بھی ہے. لیکن اشرف بھائی ایک بات بتائیں, آپ نے بتایا کہ مذہبی سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک لیگیسی ہے کہ اگر نواز شریف ہے تو اس کی بیٹی آئے گی, شہباز شریف ہے تو اس کا بیٹا آئے گا, جس طرح ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں. اب ہم ایک رول ماڈل کے لیے مذہبی جماعتوں کی طرف دیکھیں گے تو وہاں کا بھی تو یہی حال ہے نا. ایسے ہی ہے. وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی جن لوگوں نے 70s کے اندر بہت اچھی ریلیجیس پالیٹکس کی, مذہبی سیاست کی, اگر پاکستان کی تاریخ کی سب سے اچھی سیاست ہمیں ملتی ہے مذہبی جماعتوں کی, وہ 70s میں ملتی ہے. تو وہ ہمیں نظر آئے گی کہ ان کی اولادیں آج قائدین بن کے گھوم رہی ہیں, لیکن امپیکٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ جو دین کے دعوے دار بنتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ دین کے نام پہ ہمیں ووٹ دیا جائے, تو ان کے اندر اگر ہم دین دیکھیں گے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کو دکھانا پڑے گا نا کہ اگر کوئی شخص دین کے نام پر اس ملک میں ووٹ مانگ رہا ہے اور دین کے نام پہ انقلاب لانا چاہتا ہے تو پھر دین دکھنا بھی تو چاہیے. اب پیرنٹس والا دین نہیں, آپ امامہ پہن کے بیٹھ گئے, ویری گڈ ہے, آپ کوٹ شوٹ پہن کے کوٹی پہن کے بیٹھ گئے, آپ نے شلوار قمیض پہن لیا, آپ باتوں میں بار بار قرآن و حدیث کے حوالے دے رہے ہیں, دیٹس ناٹ انف. آج کی یوتھ جو ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلے گی, اس کو اسلام آپ کے اندر دیکھنا ہے. وہ دیکھے گی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, وہ دیکھے گی کہ ایک اہل سنت کے اندر اتنے سارے بیلٹ باکس ہیں, آپ کس پہ اسٹیمپ لگائیں گے, کس میں ڈالیں گے؟ آپ جے یو پی کو ووٹ ڈالیں گے, پاکستان فلاح پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے, ٹی ایل پی کو ووٹ ڈالیں گے, کس کو؟ سنی تحریک کو ڈالیں گے. ایک ووٹ کے کئی ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا صف میں ڈال دیں گے, تب بھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے اس کا حل جو مجھے لگتا ہے نا, اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کریک نہیں کر پاتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کسی اور نے کیا ہو تو میں اس کو دیکھوں گا اس کی کیا ایگزامپل ہے. ہمارے قریب میں اگر کوئی ایگزامپل ہے کہ جہاں ایک ریلیجیس ٹون رکھنے والی پارٹی حکومت میں آئی ہے تو وہ بی جے پی ہے ہمارے برابر میں, ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. پڑوس میں, ہمارے پڑوس میں بی جے پی. اچھا بی جے پی کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ ہندوازم ایک آرگنائز ریلیجن نہیں ہے نا, تو اس کے اندر سیکٹیرینزم حالانکہ ہمارے ریلیجن سے زیادہ ہے. یعنی ایک بندے کے لیے گائے ماتا ہے اور دوسرا بندہ گائے کھاتا ہے. بالکل. تو یہ انڈیا ایک ہی انڈیا میں چل رہا ہے. کیرلا کی بیف کری دنیا میں مشہور ہے, اور یو پی میں آپ بیف کھاتے ہوئے پکڑے جاؤ گے تو آپ کو جان سے مار دیں گے. تو یہ سیکٹیرینزم ہوا نا, اور یہ ہمارے سیکٹیرینزم سے بہت زیادہ خطرناک قسم کا سیکٹیرینزم ہے. مگر مسئلہ ہے کیونکہ ریلیجن آرگنائز نہیں ہے, تو ریلیجن کی جو سیکٹ کی جو دیواریں ہیں وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے. جیسے ہماری دیواریں بڑی واضح دیواریں, ٹھیک ہے, وہاں یہ نہیں ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ جب بات ریلیجن کی آتی ہے تو ایک بیف کھانے والا ہندو اور ایک بیف کی پوجا کرنے والا ہندو, گائے کی پوجا کرنے والا ہندو, دونوں ایک کامن پولیٹیکل ایجنڈا پہ آ سکتے ہیں. اس سے ہم کیا مثال لے سکتے ہیں؟ مجھے جو لگتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعت یا مذہبی سیاست صرف اس وقت کامیاب ہوگی جب پہلی بار کوئی ایسی مذہبی جماعت وجود میں آئے گی جو سیکٹ سے پاک ہوگی. یعنی دیکھیں جے یو آئی, جے یو پی, ٹی ایل پی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, ان کے اندر زیادہ تر چیزیں مشترک ہیں. یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں, یہ سب مانتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے, یہ سب مانتے ہیں کہ قوانین اسلامی ہونے چاہیے, ہاتھ انگلی یہاں سے کاٹنی ہو, یہاں سے کاٹنی ہو, یہاں سے کاٹنی ہو. یہ ایک فروعی اختلاف ہے, ٹھیک ہے, کہ سزائیں اسلامی ہونی چاہیے. یہ سب کے سب سود کے خلاف ہیں. تو آپ دیکھیں سب چیزوں کی کامنالٹیز ہے, اور جو ان میں آپس میں اختلافات ہیں وہ سارے ایسے ہیں کہ وہ اسٹیٹ لیول کے اختلاف ہی نہیں ہے. جلوس نکلنا ہے نہیں نکلنا, میلاد منانا ہے نہیں منانا, عرس منانا ہے نہیں منانا, یہ سب وہ چیزیں جس سے اسٹیٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. اسٹیٹ کا کنسرن تو قوانین سے ہوتا ہے. تو ایسی ایک جماعت وجود میں لائی جائے جو کہ ان مشترکات کے لیے جدوجہد کرے جو سارے فرقوں کے برابر ہے. تب پہلی بار ایک ووٹر کو لگے گا, ایک ایسا ووٹر جو دین کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, اس کو لگے گا کہ یار اس جماعت کو میں اگر ووٹ ڈالوں گا تو اس کو تو کوئی دیوبندی بھی ڈال دے گا, اس کو تو کوئی اہل حدیث بھی ڈال دے گا,
تو اس کے جیتنے کا چانس ہے. وہ ہلکے ہلکے اس لیول پہ پہنچ سکتی ہے. دوسرا پوائنٹ, 2 پوائنٹس ہیں, ٹیکنیکل ایک ایشو ہے. میں دوسرا اپنا پوائنٹ کر دوں پھر ہم اس کو ٹیکنیکل ایشوز پہ آتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جماعت علماء کرام کی جماعت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ ریلیجیس آئیڈیالوگس کی جماعت ہونی چاہیے. علماء کرام کی جماعت میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک عالم ہے نا, اس نے اپنے سیٹ کی مذہبی جماعت علماء کرام کی نہیں ہونی چاہیے. علماء کرام کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ مذہبی نوجوانوں پہ مشتمل ہونی چاہیے, مذہبی پروفیشنلز پہ مشتمل ہونی چاہیے. کیوں؟ سب سے بڑا جو مسئلہ جو ایم ایم اے کے ٹوٹنے کی بھی ایک وجوہات میں سے ایک تھا, یا ایم ایم اے کی اسٹل اپیل کو کچھ کم کرتا تھا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ عالم ہوتا ہے اس نے بہرحال اپنے فرقے کی ترویج کرنی ہے, اور دوسرے فرقوں سے کہیں نہ کہیں اس نے رد بھی ان کا کرنا ہے, اور یہ اس نے ویڈیو پہ بھی کرنا ہے, یہ اس نے مسجد میں بھی کرنا ہے, اس پہ اس نے کتابیں بھی لکھنی ہے. اب ہر فرقے کے اندر نا کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے ہیں جو صرف چاہتے ہیں کہ ہماری فرقہ وارانہ لڑائی چلتی رہے. ان کے لیے دنیا کا اگر غزہ میں حملہ ہو گیا ہے, اسلام کے خلاف جتنے مسائل پاکستان میں ہو رہے ہیں, انہیں کسی سے کنسرن نہیں ہوتا. انہیں کنسرن ہوتا ہے کہ بس میرا جو مخالف فرقہ ہے میں اس کے پیچھے لگا رہا ہوں. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے اپنے فرقے کے علماء دوسرے فرقے کے ساتھ کوئی سیاسی اتحاد بناتے ہیں تو یہ ان کے بھی خلاف شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ دیوبندی ہیں اور آپ کے دیوبندی لیڈر نے کسی بریلوی کے ساتھ اتحاد بنا دیا, تو اس بریلوی عالم کی کتابیں یا اس کی اسپیچز نکال کے دکھایا جائے گا کہ جی یہ تو مشرک ہے اور ہمارے عالم نے مشرک کے ساتھ اتحاد کر لیا. اسی طریقے سے کوئی بریلوی کیا کرے گا کہ وہ دیوبندی کی کلپس نکالے گا, وہ بولے گا یہ تو گستاخ ہیں, تو ہمارے عالم نے گستاخ کے ساتھ اتحاد کر لیا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس اتحاد کی اپیل نیچے لوگوں میں کم ہو جاتی ہے. اب جب پروفیشنلز ہوں گے وہ ایک مذہب میں مانتے ہوں گے, مگر ظاہر سی بات ہے وہ مذہب کی ترویج نہیں کر رہے ہوں گے, وہ دوسرے فرقے کی کہیں رد نہیں کر رہے ہوں گے, تو ان لوگوں پہ یہ اس قسم کی ویڈیوز نکالنا, ان کی اس قسم کی ان کی کتابوں سے ایکسیپٹس نکالنا مشکل ہو جائے گا. تو ان کی جو یہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ یہ جو ایک طبقہ ہوتا ہے جس کا صرف کام اختلاف پیدا کرنا, انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے جو اس کو جو فیول ہے نا وہ کم ہو جائے گی, تو اس پارٹی کے کامیاب ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. آپ نظام کی بات کرو گے, اچھی بات ہے, لیکن آپ مولوی نہیں ہو. آپ بات کرو گے روڈ اچھے ہونے چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن آپ مولوی نہیں ہو. آپ بات کرو گے پاکستان کے آئین کے اندر سب چیزیں اسلامی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے, آپ بات اچھی کرو لیکن آپ مولوی نہیں ہو. آپ کو شاید دنیا کا ہر طبقہ قبول کر لے لیکن یہ دینی طبقہ آپ کو قبول نہیں ہونے دے گا. نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ دینی بات کر رہے ہو تو مولوی ہونا, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ جو ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں بہت بعض اوقات جب یہ بھی کوئی دینی بات کرتی ہیں تو لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ خان صاحب کا ریاست مدینہ کو بہت سارے لوگوں نے رسپونڈ کیا, اسلامک ٹچ, ٹھیک ہے, اسلامک ٹچ تھا مگر رسپونڈ کیا لوگوں نے, بالکل کیا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بالکل ہی بات اسلام کی کرے گا تو لوگ کیوں نہیں رسپونڈ کریں گے. دیکھیں اس میں ایک اور بھی ٹیکنیکلی ایک اور مسئلہ جو آگے آ سکتا ہے, اس سے بھی آپ بچتے ہو. آپ ایران کی مثال لو. پچھلے سال ایران میں جو احتجاج ہوا ہے پردے کے مسئلے پہ سٹارٹ ہوا. ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا کسٹڈی کے اندر, جسے پردہ جو ہے آبزرو نہ کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا, وہ کسٹڈی میں مر گئی. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ گئے, جو میرے لیے ایک شاکنگ تھا, کیونکہ ایران کی اسٹیٹ کا ذرا آپ ماڈل دیکھیں نا, ایک اسٹیٹ ہے جو اسلام کی بات کرتی ہے, اس کا سارا نصاب اسلامی ہے, اس کی ساری سیاست اسلامی ہے, اس کا سارا میڈیا اسلامی ہے, وہاں ساری کتابیں اسلامی ہیں, اس کے باوجود لاکھوں لوگ آپ کی سڑکوں میں نکل رہے ہیں جو بول رہے ہیں ہم نہیں پردہ کریں گے, یعنی خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, ہم اس کو آبزرو نہیں کریں گے, اور وہ پردے کو باقاعدہ جو ان کا حجاب ہے اس کو آگ لگا رہے ہیں, ایران کی سڑکوں پہ آگ لگا رہے ہیں, اور وہ سیکریٹلی اپنی ایسی ریویلنگ ویڈیوز بنا کر جو ہے اپلوڈ کر رہی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اگر مولوی ڈائریکٹ حکومت میں ہوگا نا, تو اگر وہ, اب مولوی تو انسان ہے, مولوی فرشتہ نہیں ہوتا, مولوی انسان ہوتا ہے, تو مولوی کوئی برا انسان بھی مولوی ہو سکتا ہے, اور وہ مولوی کے لبادے میں آ کے کوئی برائی بھی کر سکتا ہے. ایک عام انسان کے لیے اس کو جج کرنا بہت مشکل ہے. ایک عام انسان کے سامنے جب کوئی مولوی یا مولوی کلاس کوئی برائی کرے گی نا, تو وہ اسلام کے خلاف ہو جائے گا. جو ایران کے اندر ہوا نا, کہ ایران کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ وہاں جو ملاؤں کی حکومت ہے, تو کیونکہ ملا ڈائریکٹلی حکومت میں. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں جب کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے نا, تو صرف پیور لوگ وہاں پہ آتے ہیں. جب اسٹرگل ختم ہو جاتی ہے اور حکومت آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اس لیے بھی ملا بننے ہوں گے نا ایران میں, کہ یار ملا بننے کے بعد میں بیوروکریسی میں آ جاؤں گا, میرے پاس پاور ہوگی, میرے پاس پیسہ ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہو جس آئیڈیالوجی پہ ایران کا انقلاب آیا تھا. تو اب وہ صرف اپرچونزم کی وجہ سے آ رہے ہوں گے اور ملا بننے کے بعد اس کو استعمال کر رہے ہوں گے. اب ایک عام ایرانی جو ہے نا, اس کے لیے یہ ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہے کہ یار یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسان غلط ہے. تو اس انسان نے اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, تو وہ پورے اسلام یا پوری مولوی کلاس کے خلاف ہو جاتا ہے. اگر آپ بیچ میں سے اسے ہٹا دیں, یہ کام کس نے کیا, اگین ہم بی جے پی پہ آتے ہیں. بی جے پی کے ساتھ بڑا ایک اچھا لیئرنگ انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کی جو مذہبی ایکچوئل جماعت ہے وہ آر ایس ایس ہے. آر ایس ایس نے اپنا فرنٹ بنایا بی جے پی. اب اگر بی جے پی کوئی غلطی کرتی ہے تو آر ایس ایس جو اصل میں مذہبی جماعت ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم ان سے ایگری نہیں کرتے, اور کئی بار انہوں نے یہ کیا بھی ہے. بالکل کیا, خاص طور پہ واجپئی کے دور میں وہ بہت کرتے تھے. تو آپ کے پاس ایک پلازیبل ڈینائبلٹی ہوتی ہے
اگر یہ لیئرنگ کا فرق رکھیں گے نا تو انسان ہمیشہ غلطی کریں گے, مگر اگر مولوی غلطی کرے گا تو مسئلہ اسلام پر آئے گا, اور اگر انسان غلطی کرے گا تو پیچھے ایک مولوی جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے, جو ڈائریکٹ سیاست میں نہیں آیا, وہ ایک فتویٰ لکھے گا تو اسلام سیف گارڈ ہو جائے گا, کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسئلہ ایک اسلامی جماعت کے ایک انڈیویجول نے کیا ہے, یہ اسلام نے نہیں کیا. لیکن لوگ کیسے دیکھتے ہیں نا چیزوں کو, لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے گھر پہ آ کے ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دین کے نام پہ ہمیں ووٹ دیا جائے. پھر یہ لوگ بندے کو بھی جج کرتے ہیں نا, ایک فینڈم ہوتا ہے, ایک لیڈرشپ ہوتی ہے نا, کہ یہ لوگ خود کتنے آرگنائز ہیں. لوگ کہتے ہیں مولویوں نے مساجد کا جو حال کیا ہوا ہے, اپنی تنظیموں کا جو حال کیا ہوا ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ خود اتنے بٹے ہوئے لوگ ہیں. ایک تو فرقوں کی تقسیم ہے, پھر فرقوں کے اندر آئیں تو اپنی شخصیات کی تقسیم ہے, یہ بھی تو لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں نا. مثال کے طور پر دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار کو مہاجرین کے گلے ملوا دیا, اور یہی ریاست مدینہ کا بنیاد بنی یہی بات کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے اتحاد قائم ہوا. تو یہ تو ہر مولوی جانتا ہے دنیا کا, یار اتحاد میں برکت ہے, ممبر پہ بیٹھ کے بھی بتاتا ہے اتحاد میں برکت ہے. لیکن پھر یہی مولوی جب سیاست میں آتا ہے یا سیاسی میدان میں اترتا ہے تو نورانی میاں کو حنیف طیب صاحب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہی مولوی جب سیاست میں آتا ہے تو خادم حسین رضوی صاحب کو اشرف حسین جلالی صاحب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اویس نورانی صاحب آج کل ایکٹیو سیاست کر رہے ہیں لیکن جے یو پی سے ان کا تعلق ہے. ابھی آپ جے یو پی سرچ کریں تو صاحبزادہ ابو الخیر بھی آئیں گے, وہ بھی جے یو پی کے ہیں. کیا کریں بھائی؟ تو یہ لوگ جو دین کا نام لیتے ہیں, مذہب کا نام لیتے ہیں, مدینے کا نام لیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بات کرتے ہیں, اتحاد کی بات کرتے ہیں, تو ان کے اندر جب اتحاد نظر نہیں آتا, یہ سب بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, لوگ کیوں دیں گے ووٹ؟ اچھا دیکھیں, یہ جو ایشو ہے نا, یہ مذہبی جماعتوں کا ایشو نہیں ہے, یہ ہے سوسائٹی کا ایشو. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جیسی سوسائٹی ہوگی نا, ویسے ہی اس کے اسپورٹس مین ہوں گے, ویسے ہی اس کے ایکٹرز ہوں گے, ویسے ہی اس کے انجینئرز ہوں گے, ویسے ہی اس کے ڈاکٹرز ہوں گے, اور ویسے ہی اس کے مولوی ہوں گے. اگر ایک قوم من حیث القوم خراب ہے نا تو اس کے علماء کون بنائے گا؟ میں مثال آپ کو دے رہا ہوں نا. اب آپ نے جو فریگمنٹیشن کی بات کی نا, اصل بات تو یہ تھی نا کہ جے یو پی کتنے قسم کی ہیں, ٹی ایل پی کے بھی ٹکڑے ہوئے, مگر مسلم لیگ کے بھی تو ٹکڑے ہوئے, مسلم لیگ بھی کئی قسم کی ہے. مسلم لیگ اسلام کی بات تو نہیں کر رہی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سوسائٹی کے اندر اگر فریگمنٹیشن ہے تو وہ ہر جگہ ہوگی, اور ہمیں اسے ڈرنا نہیں چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی ایک ڈومیننٹ میسج کنوے کرنے والا آتا ہے نا, جس سے لوگ سنک کرتے ہیں, چاہے 1000 اور فیکشنز اس نام پہ کام کر رہے ہوں, لوگ اس کی طرف آتے ہیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ نے خود ہی بات کی ٹی ایل پی کی, آپ مثال دیکھیں, بریلوی میں کئی جماعتیں, جے یو پی کے کئی فیکشنز ہو چکے تھے, اور پھر فلاح پارٹی بھی ایک بن گئی تھی, اور یہ سب پہلے سے سیاست میں تھے. سنی تحریک تھی, نظام مصطفیٰ پارٹی, تو سنی تحریک, نظام مصطفیٰ پارٹی, اور جے یو پی کے کئی فیکشنز, فلاح پارٹی, یہ سب تھے. ان میں سے کسی کو ووٹ نہیں پڑتا تھا, کبھی بھی نہیں پڑتا تھا. ایک بندہ آیا خادم حسین رضوی, اس نے ایک ایشو کے اوپر قیادت کا مطلب لوگوں کو لیڈ کیا, جو کہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا. اس ایک ایشو پہ لیڈ کرنے کی وجہ سے, جو میں کہہ رہا ہوں لوگ رسپونڈ کرتے ہیں, لوگوں نے ایسا رسپانس دیا ہے کہ اس الیکشن میں جے یو آئی سے زیادہ ان کے ووٹس ہیں, جو کہ جے یو آئی از اے جگرناٹ آف اسلامک پالیٹکس. اس کے ہزاروں مدرسے اور ان کی ایک بہت پرانی بیس, پاکستان بننے سے پہلے کی پولیٹیکل پارٹی. جماعت اسلامی آپ دیکھیں کتنے اسکولس, کتنے کالجز, کتنے ہاسپٹلس, کتنے فلاحی مرکزوں کے اوپر ایک جماعت سوار ہے. اتنی بڑی اس کا فٹ پرنٹ ہے ویلفیئرزم کا, اس کی ایک تاریخ ہے. وہ ایک انٹرنیشنل پارٹی ہے. جماعت اسلامی از ان انٹرنیشنل پارٹی, کئی ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, پر اس کی پوری پین اسلامک ایک اس کی ریکگنیشن موجود ہے. ان دونوں پارٹی سے ملا کے جو ہے ٹی ایل پی زیادہ ووٹ لے رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ایشو پہ ڈلیور کیا, ایک ایشو پہ ڈلیور کیا گیا, ایکٹیویزم کیا. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو رکھتے ہوئے اگر کچھ ایسے لوگ سامنے آئیں جو ڈلیور کریں, تو انہیں اس بات سے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یار ہمارے 20 فیکشنز ہیں. لوگ 19 فیکشنز کو چھوڑ دیں گے, آپ کو ووٹ دیں گے. مجھے ایک بات بتائیے, دیکھیں ممتاز قدری کے بعد ایک مذہبی ٹرینڈ بنا, الیکشن کی پوری فضا بنی, پولیٹیکل پارٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو پارٹی ایک پہلے سے موجود ہے, مثال کے طور پر جمعیت علماء پاکستان موجود ہے, اگر خادم حسین رضوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقبولیت دی تھی کہ لوگ ان کی بات سن رہے تھے, تو اہل سنت کو ایک کرنے کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ جمعیت علماء پاکستان کو مضبوط کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک الگ پارٹی کیوں بنائی گئی؟ مطلب اگر جمعیت علماء پاکستان کو ٹی ایل پی سے پہلے 1 لاکھ ووٹ پڑتا بھی تھا تو اس میں سے بھی 60,000 چلا گیا, تو 40,000 وہاں پہ پڑا رہ گیا, 60,000 ان کے پاس آ گیا. تو نہ یہ 60,000 لے کے جیت رہے ہیں, نہ وہ 40,000 رکھ کے جیت رہے ہیں. نقصان تو اہل سنت کا ہی ہوا نا. سب مل کر, مطلب میں پولیٹیکل کریئر کا اسٹارٹ کر رہا ہوں تو میرے کو تو اپنی مدر آرگنائزیشن کو مضبوط کرنا چاہیے. وائی ایک نیو آرگنائزیشن میں کیوں لے کر آؤں؟ میں بات کر رہا ہوں دین کی نا. دین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مفاد نہیں ہے, دین کا مطلب یہ میری ذات ہی نہیں ہے. تو
نوجوان جب ان دینی جماعتوں کو دیکھتا ہے نا تو یہ سب ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ان کے اندر یہ بھائی چارہ، اتحاد، اتفاق، یہ حکمت، یہ وزڈم نظر آنا چاہیے. لیکن جب وہ سب کو الگ الگ اسٹیجز پہ دیکھتا ہے کہ سامنے اشرف حبیب جلالی صاحب تقریر کر رہے ہیں، سامنے خادم حسین رضوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، جب یہ دونوں یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، اسی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، تو دونوں الگ الگ ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو JUP کی جہاں تک بات ہے نا، تو مسئلہ وہی ہے کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کا مسئلہ ہے. JUP ایک ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی سسٹم موجود ہو، جس سسٹم کے اندر اگر کوئی نئی پولیٹیکل فورس آ رہی ہے تو وہ مرج ہو سکے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہارا ہوا گھوڑا ہے نا، اس پہ کبھی پیسے نہیں لگائے جاتے ہیں. جو لوگ پہلے سے پالیٹکس میں تھے اور انہیں ووٹ نہیں پڑ رہے تھے تو انہیں خود سے سائڈ میں ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیں، جب کوئی ایک نیا آتا ہے، مثال کے طور پہ اگر پاکستان کی ٹیم کسی زمانے میں بہت کرکٹ میں ہارتی ہوگی، یا آج جیسے آج ہاکی کی ٹیم ہے وہ ہار رہی ہے، اور کوئی ایک نیا بندہ آئے اور وہ 10-15 کھلاڑی لے کر آئے جو جیتنے والے کھلاڑی ہوں، تو جو پچھلے ہارنے والے کھلاڑی ہیں وہ یہ نہیں بول سکتے کہ یار مگر ہم تو 20 سال سے مسلسل ہار رہے ہیں، ہمارا حق پہلے. ہارنے والوں کو کوئی حق نہیں ہوتا، حق اس کا ہوتا ہے جو جیتتا ہے. تو جب TLP آئی تھی تو بیسکلی باقی جماعتوں کو TLP کا حصہ بن جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے عوامی طاقت پہلی بار لا کر دی. میں اس سے ایگری نہیں کروں گا اشرف بھائی. کیوں؟ کیونکہ اگر پاکستان کی ٹیم کنٹینیو ہار رہی ہے تو ٹیم ممبرز چینج ہوتے ہیں نا. یا پاکستان B بنا لی جائے گی، پاکستان C بنا لی جائے گی. آپ کی میں نے اسٹارٹ ہی وہیں سے کیا تھا کہ میکینزم نہیں ہے بھائی. اگر کوئی میکینزم ہوتا، میں بتاتا ہوں نا، وہی بات آ گئی نا کہ جو لوگ اپنی آرگنائزیشنز کے اندر میکینزم نہیں بنا سکتے وہ ملک کیسے چلائیں گے؟ میکینزم بنانا ان کا کام تھا جو پہلے سے جماعت میں تھے. اگر نورانی میاں کے بعد ان کے بیٹے کو قیادت دے دی جاتی ہے بغیر کسی صلاحیت کے، بغیر کسی کارکردگی کے، اور وہ مسلسل فیل ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود انہیں ہٹایا نہیں جاتا. دیکھیں، جماعت اسلامی میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ فیل ہوتا ہے، اس دفعہ بھی کیا ہوا کہ سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دے دیا، ان کے اندر ایک میکینزم موجود ہے. اگر آج کوئی پولیٹیکل فورس آتی ہے جو جماعت اسلامی کے اصولوں پر ہی کام کرنا چاہتی ہے تو میں بالکل کہوں گا کہ وہ جماعت اسلامی میں آ کے ضم ہو جائے. کون بنائے گا میکینزم؟ نئے لوگ سامنے آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ جو سامنے آئیں گے آپ ان کو پھر بانٹ دیں گے دوسری پارٹیوں میں؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں نا، یہی بات جو ہمارے اندر ریئلائزیشن ہے یہ اور لوگوں میں بھی ہوگی. جب انف لوگوں میں یہ ریئلائزیشن ہو جائے گی تو وہ ملیں گے، ایک ایسی پارٹی کا وجود ہے، ایک ایسی پارٹی وجود میں آئے گی جو سیکٹ سے پاک ہوگی مگر وہ دین کی بات کر رہی ہوگی، وہ ڈائنیسٹی سے پاک ہوگی، وہ آئیڈیالوجیکل ہوگی. نہیں، یہ اسٹرگل ہے نا. دیکھیں، جب ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی، اس پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے تو ایسا لگ رہا ہوگا نا کہ اب تو 1000 سال بھی گوروں کی حکومت رہے گی. لیکن آپ فضل حق خیر آبادی کی پوری کنٹریبیوشن کو بھی یاد رکھیں نا، انہوں نے کیسے آوازیں اٹھائی ہیں. بالکل، انہوں نے کیسے لوگوں کو جوڑ کے چلے ہیں. کہ 1857 میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ اب 1000 سال ان کی حکومت رہے گی، کیونکہ سارے علماء کو شہید کر دیا، ہزاروں لوگ مار دیے، جو فوج میں جتنے لوگوں نے بغاوت کی تو سارے مارے گئے، مگر ان کی حکومت 100 سال بھی نہیں چلی. بالکل. آپ سوچیں، برٹش راج دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا امپائر، ہندوستان میں 100 سال بھی نہیں چلا. تو ہمیں اتنا ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ حالات بہت اچھی طرح سے پک کے تیار ہو چکے ہیں کہ ایک ایسی اسلامک پارٹی آئے گی جو کہ لوگوں کو لیڈ کرے گی اور اسلامک نظام کی طرف کام کرے گی. اسلامی یا صلح کلیت والی پارٹی؟ دیکھیں، اسلامی ہوگی نا. میں نے آپ کو کہا کہ صلح کلیت، دیکھیں میں صلح کلیت کو بھی ڈیفائن کروں. صلح کلیت یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سارے سیکٹس ٹھیک ہیں، صحیح ہے. کوئی ایک بندہ، ایک مثال کے طور پہ کوئی آپ کی ایک بیسک، آپ کے سیکٹ کی کوئی بھی ایک بیسک آپ کا عقیدہ ہے، آپ کہو کہ جی میرا یہ عقیدہ ہے مگر اس عقیدے کا جو بالکل الٹ عقیدہ رکھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ صلح کلیت ہوتی ہے. ہم اس کی طرف تو کسی کو بلا ہی نہیں رہے. آپ اپنے سیکٹ پہ رہیں اور آپ اسی کو ٹھیک سمجھیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک گریٹر گول ہوتا ہے آپ کا کہ جی جن چیزوں میں ہم سب مشترک ہیں، سب اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، سب یہ تو مانتے ہیں کہ بھائی سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے، تو اگر سب مل کر سود کے نظام سے مقابلہ کر سکیں تو یہ اس کے خلاف کوئی بھی نہیں ہوگا. اس میں صلح کلیت کوئی نہیں ہے، اس میں کسی بندے کو بھی اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں ہے. صلح کلیت کے اندر آپ کو اپنے عقیدے پہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، تو ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے. اپنے عقیدے پہ آپ مضبوطی سے رہیں، جو چیز آپ کو مسلکی طور پر ٹھیک لگتی ہے وہی کریں. دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. مان لیا آپ کی بات. ایک ایسی جماعت آئی جس میں سب متفق تھے اور اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت قائم ہو گئی. ایک ایسی پارٹی اقتدار میں آ گئی جس کے پاس دین بھی ہے، دیندار لوگ بھی ہیں. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا، ہم نے تقریروں میں بھی سنا کہ جب ان مذہبی لوگوں سے ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ بات کی جاتی ہے کہ آپ اکنامی کو کیسے ٹھیک کریں گے، ان کے پاس جواب نہیں ہے. آپ خارجہ پالیسی کیا بنائیں گے، وہ جانتے ہی نہیں خارجہ پالیسی کس چڑیا کا نام ہے. تو اگر یہ دین کا نام لینے والے لوگ اقتدار میں آ بھی گئے، ملک کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں، یہ اسی وقت اقتدار میں آئیں گے جب یہ ان چیزوں کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے. ایسا نہیں کہ اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا، کام تو بہت کر رہے ہیں. دیکھیں، اسلامک اکنامک ایکسپرٹس اب پاکستان میں بہت ہیں جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے اکنامکس میں بھی، ماڈرن اکنامکس میں بھی اور اسلامک اکنامکس. لیکن آپ کی کسی مذہبی تنظیم نے، جماعت نے اپنے 2024 کے الیکشن کے مینیفیسٹو کے اندر ایسی کوئی بات نہیں لکھی، کچھ نہیں بتایا.
کہ ان کے پاس معاشی پلان ہے کیا. میں نے مینیفیسٹوز نہیں پڑھے, اگر آپ نے پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا, میں نے نہیں پڑھے, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جماعت اسلامی کے مینیفیسٹو میں کیا تھا, جے یو پی کے مینیفیسٹو میں کیا تھا, جے یو آئی کے مینیفیسٹو میں کیا تھا. میں اتنا جانتا ہوں کہ لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے سیلانی نے ایک کانفرنس کرائی ہے جو اسلامک فائنینس کانفرنس ہے, اور پورے پاکستان کے اکنامسٹ اس میں تھے, فائنینشیل ایکسپرٹس اس میں تھے, بینکس کے سی ای اوز اس میں تھے, اور وہاں صرف بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام کو ہم نے کیسے نافذ کرنا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو سارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کام کیسے ہوگا. تو یہ جو ایکسپرٹیز ہے نا, یہ بیک اینڈ پہ موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سامنے سے پولیٹیکل ول نہیں ہے. پولیٹیکل ول آ جائے گی, پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی بن جائے نا, میں مثال آپ کو دیتا ہوں, ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی چیز ہے جس کے پاس ایک بھی اکنامسٹ نہ ہو, ایک بھی فائنینشیل ایکسپرٹ نہ ہو, اور بھی جو بھی جس قسم کے بھی ایکسپرٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کوئی بھی نہ ہو, مگر اس کے پاس جب پولیٹیکل پاور آ جائے گی تو وہ ایکسپرٹس اس کو 2 منٹ میں مل جائیں گے, کیونکہ وہ ایکسپرٹس مارکیٹ میں تو ایگزسٹ کرتے ہیں نا. وہ ٹی ایل پی میں نہیں ہوں گے, فرسٹ کریں جے یو آئی میں, تو آئی تھنک جے یو آئی میں بھی نہیں ہوں گے. جماعت اسلامی میں بعض لوگ ہیں جو نون فگرز ہیں کہ جو بعض سیاسی چیزوں کے ایکسپرٹس ہیں. اگر کوئی ایک بھی نہ ہو تو آپ کو صرف سیاسی ول چاہیے ہوتی ہے, ٹیلنٹ آپ کے پاس خود بخود آ جاتا ہے. آپ کی ساری باتوں سے مجھے تو یہ نتیجہ نکالنا پڑ رہا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے مجھے 50-60 سال انتظار کرنا پڑے گا. اتنا تو کرنا پڑے گا. ابھی جو الیکشنز گزرا ہے, میں نے ووٹ ڈالا, کس کو ڈالا میں جانتا ہوں. اس کے بعد جو الیکشن آئے گا, اس کے بعد جو آئے گا, مذہبی جماعت کو ووٹ نہیں دیا جائے. مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیا جائے. آپ تو کہہ رہے ہیں وہ پریپیئر ہی نہیں ہے نا اس چیز کے لیے. ایک ووٹ دیکھیں, ایک بندہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر جیسے میں نے خان صاحب کی مثال دی تھی پی ٹی آئی کی, تو پی ٹی آئی کو پہلے بھی تو تھوڑا بہت ووٹ تو پڑتا تھا نا. وہ اس بات کی نشانی تھا کہ بعض لوگ ان کے ساتھ سنک ہونا شروع ہو چکے تھے, ان کی ایک مارکیٹ میں ایپیٹائٹ موجود تھی. تبھی تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر ان کے پیچھے ہاتھ رکھا نا, کہ ان کو لگتا تھا کہ تھوڑا بہت تو خان صاحب کے اندر جان موجود ہے نا, تو اگر بالکل ہی جان نہیں ہوتی تو وہ کبھی پیچھے نہیں آتے. کیونکہ وہ جیسے مثال کے طور پہ اس دفعہ وہ جہانگیر ترین صاحب وغیرہ کے ساتھ آئے, ان میں بالکل جان نہیں تھی. جیسے ہی وہ ہارے تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے غائب ہو چکی ہے. تو وہ بھی تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ کس بندے کی عوام میں کچھ اپریسیشن موجود ہے. تو سیاسی جماعتوں کو یہ جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں نا, چھوٹی تعداد ہے, ان کو ووٹ دیتے رہنا چاہیے تاکہ یہ بات بھی سامنے رہے کہ مذہبی سیاسی ووٹ موجود ہے. ورنہ ادروائز جو اس وقت اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس سے برا سلوک کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعت کو ووٹ ڈالنا چاہیے. اب اگر میں اس کے آگے ایک کوسچن مارک لگاؤں اور آپ سے پوچھوں کہ کیوں, مطلب مذہبی جماعت کو ووٹ کن بنیادوں پہ ڈلنا چاہیے, بس وہ بتائیں, پھر ہم اس شو کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. دیکھیں, ہر بندے کا نا ووٹ ایک پرسنل مسئلہ ہے. تو جب بھی کوئی بندہ ووٹ ڈالے گا نا, تو پھر وہ اپنا ایک پرسنل فیصلہ کرے گا کہ مجھے کس جماعت کے ساتھ جانا ہے, اس جماعت میں مجھے کون سا کینڈیڈیٹ پسند آتا ہے. بعض لوگ تو میں ایسے بھی جانتا ہوں جو کراس سیکٹ ووٹنگ بھی کرتے ہیں, سیکٹ کچھ اور ہے اور وہ ووٹ کسی اور سیٹ کی جماعت کو ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ والا کینڈیڈیٹ مجھے اچھا لگا ہے, یہ کچھ نہ کچھ فائٹ کر لے گا. جیسے مثال کے طور پہ بیچ میں بڑی سینیٹر مشتاق نے بڑی فائٹ کی, تو سینیٹر مشتاق جو جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے کئی اسلامک ایشوز پہ سینیٹ میں بہت اچھی فائٹ کی ہے. خاص طور پہ LGBTQ اور یہ لبرلائزیشن آف پاکستان ٹائپ کے ایشوز پہ انہوں نے بہت کام کیا. ان کی اپریسیشن سارے سیکٹ میں موجود ہے, لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں, لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. تو اس طرح کے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں. تو ہر کسی کو اپنے پرسنل لیول کے اوپر یہ فیصلہ کرنا ہے. مگر میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, مسلسل ایسا ہوتا ہے, کوئی قانون آ جاتا ہے کبھی کنٹروورشل ہوتا ہے, کوئی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے جو کنٹروورشل ہوتا ہے. وہ سب کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے ٹیسٹنگ دا واٹرز ہوتا ہے کہ ابھی یہ مسلم کمیونٹی میں کتنی جان ہے. اس فائٹ کے لیے ایٹ لیسٹ یہ جو ابھی جو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ ڈی فنکٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اسلامک ہیں, مگر ان کی جو بھی نان ایگزسٹنس ہے نا, اسے رہنا چاہیے. اس کا بھی ایک فائدہ ہے. پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, پاکستان اسلام کا نام لینے والوں نے بنایا تھا, اور اس پاکستان کو جنہوں نے بچانا ہے, جنہوں نے چلانا ہے, وہ بھی اسلام کا نام لینے والے ہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری مذہبی جماعتوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے, اور وہ دن ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے کہ یہ ہماری مذہبی جماعتیں اس ملک کو چلانے والی جماعتیں بن جائیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ.